الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج جس موضوع سخن پہ لب کشائی کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے ایمان بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ تحفوں میں سے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بن مانگے مفت میں عطا کی ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ماں مسلمان، باپ مسلمان، دادا دادی مسلمان، پڑوس والے مسلمان، محلے والے مسلمان، پورے علاقے والے، پورے ملک میں اکثریت مسلمانوں کی
یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو مفت میں دی ہے۔ یہ وہ عظیم دولت ہے، اس کی قدر ان سے پوچھیے جنہیں یہ دولت، یہ نعمت مشکلات، مصیبتوں کے بعد نصیب ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب انہوں نے ایمان لایا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، تو اس کلمہ پڑھنے کی پاداش میں، ایمان لانے کی پاداش میں انہیں تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا تھا۔ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، انہیں دریا برد کیا گیا تھا، ان کے جسم کو نوچ دیا گیا تھا، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا۔ صحابہ کرام کو یہ ایمان کی دولت، یہ اسلام کی دولت بڑے مجاہدوں اور قربانی کے بعد نصیب ہوئی۔ ہمیں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے مفت میں دی ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ اس لیے ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کی علامات کیا ہیں، ایمان کی نشانیاں کیا ہیں، اور ایمان محفوظ کیسے ہوگا، اور ایمان پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کچھ عطا کریں گے۔ ان عنوانات پہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں گفتگو کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے۔ ایمان کا لفظی معنی ہے دوسروں کو امن فراہم کرنا، امن پانا اور امن دینا۔ اسی طریقے سے ایمان کا معنی تصدیق کرنے کے بھی ہیں، ماننے کی بھی ہیں۔ یہ تو ایمان کا لغوی معنی ہے۔ ایمان شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی شرعی تعریف، اصطلاحی تعریف میں ائمہ کرام، علماء کرام کا علمی اختلاف ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان تصدیقی قلبی کا نام ہے۔ وہ دین، وہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کی دل سے تصدیق کرنے کا نام، دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ نقطہ نظر ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تصدیق قلبی، دل سے تمام ضروریاتی دین کی تصدیق کرنا۔ دوسری چیز زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 3 اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ ایمان کے 3 جز ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کا نقطہ نظر یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ جس نے دل سے دین کی تمام باتوں کی تصدیق کر دی، زبان سے اقرار کر دیا، اس بندے کو مومن کہیں گے اور اسے ایمان کی دولت نصیب ہے۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے تصدیق قلبی اور ایک ہے عمل کرنا۔ معتزلہ کہتے ہیں ایمان ان 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ اگر کسی آدمی نے گناہ کا کام کر دیا، یہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ گناہی کبیرہ کرنے والا معتزلہ کے ہاں ایمان سے فارغ ہے،
اور وہ کہتے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سب کا موقف یہی ہے کہ عمل ایمان کے لیے ضروری ہے، عمل کرنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا، زبان سے اقرار باللسان کرنا پڑے گا، لیکن ایمان کے لیے تصدیقی قلبی کافی ہے۔ یہ بقیہ چیزیں یہ ایمان کی علامات ہیں۔ دنیا میں کسی کو مومن کہنے کے لیے زبان سے جو اقرار کرتا ہے، جو دین کے احکام پورے کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، ہم اسے مومن کہیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے فارغ نہیں ہوگا، اس کا ایمان کمزور تو ہوگا لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا، ایمان ختم نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان لغت میں کہتے ہیں امن دینے کو، امن پانے کو، تصدیق کرنے کو۔ شریعت کی اصطلاح میں دین کی ان تمام چیزوں کو دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان ہم نے کہا دل کی تصدیق کا نام ہے، تو ہم مومن کسے کہیں گے؟ جو آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے ضروریات دین کی، وہ مومن ہے۔ لیکن دل تو ہم چیر نہیں سکتے، کسی کا دل دیکھ نہیں سکتے کہ اس آدمی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کے دل میں تصدیق ہے یا نہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، لیکن دل کے اوپر کوئی آدمی اطلاع نہیں پا سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے، کفر ہے یا نفاق ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ایمان نام ہے تصدیقی قلبی کا، لیکن مومن بننے کے لیے دنیا میں کسی کو ایماندار بننے کے لیے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ جس نے زبان سے اقرار کر لیا، شہادت دے دی، اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ کی رسالت کی، دین کی بنیادی باتوں کی زبان سے اقرار کر لیا، ہم دنیا کے لحاظ سے دنیا میں بھی اسے مسلمان سمجھیں گے، اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کو رشتہ دیں گے، اس سے رشتہ لیں گے، باقی دل ہم چیر کے نہیں دے سکتے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ایمان تو دل کے ماننے کا نام ہے، لیکن دنیا میں ہم اسے مسلمان مومن تب کہیں گے جب زبان سے اقرار بھی کرے گا، اور جب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج مسلمانوں والے اعمال بجا لائے گا تو ہم دنیا میں اسے مسلمان کہیں گے۔ ایک آدمی اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اقرار باللسان کرتا ہے، اس کے دل میں تصدیق ہے نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے ہر مفتی، ہر قاضی فتویٰ دے گا یہ مسلمان ہے، دل چیر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایک غزوہ ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی کو، میدان جنگ ہے، جب میں نے تلوار اٹھائی اس نے بلند آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، فرمایا میں نے پھر بھی اس کا سر تن سے جدا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، میرا دل پریشان ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، میں نے پھر بھی مار دیا۔ میں نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے نبی میں نے فلاں آدمی کو فلاں غزوے میں مار دیا، اس نے جب مجھے دیکھا، میری تلوار کو دیکھا، ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھا، میں نے پھر بھی اسے مار دیا کہ دل سے نہیں پڑھ رہا، یہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ ناراض ہو گئے، فرمائے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں؟ یہ حدیث بتا رہی ہے ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن ایمان کا پتہ دنیا والوں کو کیسے چلے گا؟
اس وقت چلے گا جب یہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھے گا اور شریعت کے اعمال بجا لائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، امام صاحب نے جو کہا کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، اور ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے جو کہا ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، زبان سے اقرار کا اور عمل کرنے کا، تین چیزوں کا کہا، ان میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی ایمان تصدیقی قلبی کو کہتے ہیں، لیکن اس کو دنیا کے لحاظ سے مومن تصور کرنے کے لیے، مسلمان کہلانے کے لیے اقرار باللسان اور عمل کو شرط کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے، عمل اس کے لیے علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور اقرار باللسان زبان سے کلمہ پڑھنا یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم مومن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں اسلام کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ایمان کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کفر کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے منافقت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کہتے ہیں زبان سے اس عقیدے کا اقرار کرنا جو آپ کے دل میں موجود ہے، اور ایمان کہتے ہیں اس عقیدے کو دل سے مان لینا، اس دین کو دل سے مان لینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور کفر کہتے ہیں حضور جو دین لے کر آئے ہیں اس دین میں سے کسی ایک بات کے انکار کرنے کا نام کفر ہے۔ اور منافقت کہتے ہیں زبان پہ کلمہ ہو، دل میں کفر پڑا ہوا ہو، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو اور دل میں کفر پڑا ہوا، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، اسے منافقت کہتے ہیں۔ اس آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ کافر اسے کہتے ہیں جو ضروریاتی دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو ساری شریعت کو دل سے مان لے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو ساری شریعت کا زبان سے اقرار بھی کرے اور عمل بھی کرے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو مسلمان ہے وہی مومن ہوگا، جو مومن ہوگا وہی مسلمان ہوگا، جو اسلام ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ فرق اگر میں بتاؤں تو یوں فرق ہو سکتا ہے، ایمان چھپا ہوا ہوتا ہے، اسلام ظاہر ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اسلام آپ کی وجود پہ ہوتا ہے، زبان پہ کلمہ ہوتا ہے، نماز آپ جسم سے پڑھتے ہیں، روزہ آپ کا جسم رکھتا ہے، حج آپ کا جسم کرتا ہے، تو آپ کے جسم سے جب شریعت کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، جس بات کا تم نے دل سے تصدیق کیا، زبان سے جب اس کا اقرار کرتے ہو، اس زبان کے اس ظاہری اقرار کا نام اسلام ہے، اور دل میں اس کی تصدیق کرنا اور دل میں اس کا عقیدہ رکھنا اس کا نام ایمان ہے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ دل میں اس کی تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ضروریاتی دین میں سے کسی ایک کا زبان سے انکار کرنے کا نام کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں بتا گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کلمہ ہم نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے، شناختی کارڈ میں ہمیں مسلمان لکھ دیا گیا، فارم بے میں ہمیں مسلمان لکھ دیا گیا، گاؤں والے ہمیں مسلمان کہتے ہیں، مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھ دیا، ہمارے کان میں اذان دے دی، کل ہم جائیں گے دنیا سے، ہمارا جنازہ بھی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، اپنے دل پہ بھی کبھی ضرب لگاؤ کہ میرے دل میں بھی ایمان ہے یا نہیں ہے؟ میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھو، نجات ایمان سے ہوگی، زبان کے دعوے سے نہیں ہوگی۔ دل میں ایمان ہوگا تو جنت جائیں گے۔ جنت کی کرنسی، جنت جانے کا ٹکٹ وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ دل کے ماننے کا نام ہے۔ دل مان لے دین کو، حضور جو شریعت لے کر آئے اسے دل مان لے۔ اب اگر آپ گناہگار ہو، پوری زندگی آپ نے نافرمانی میں گزاری ہے، آپ ایمان کی حالت میں
दुनिया से रुखसत हो गए हो, गुनाहगार हो, लेकिन आप हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेंगे। अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद या तो आप जन्नत जाएंगे या अल्लाह फजल फरमाएगा तो आपको अपने फजल से बगैर हिसाब की जन्नत भेज देगा, अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता। या ईमान की सदके से, ईमान की बरकत से अंबिया किराम आपके हक में सिफारिश करेंगे, हमारे हक में रसूलुल्लाह कर देंगे, या उलमाए किराम कर देंगे, या हाफिज कर देंगे, या मासूम बच्चे अगर आपके फौज में वो सिफारिश कर देंगे। तो इससे ये नतीजा निकला, ईमान बड़ी दौलत है। आपका दिल मान ले, दीन की सारी बातों को, सारे अकायद को मान ले, आप मोमिन हैं। अब अगर आप गुनाहगार सही, भले आप नाफरमान सही, कबीरा गुनाह हुए हैं, आप हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। या तो अल्लाह अपने फजल से आपको जन्नत भेजेगा, या सजा भुगतने के बाद आप जन्नत जाएंगे, या नेक लोगों के सिफारिश से, अंबिया किराम, उलमाए किराम, हुफ्फाज़ किराम, औलिया अल्लाह, मासूम बच्चों की सिफारिश से आप जन्नत जाएंगे। मालूम हुआ जन्नत में जाने का टिकट वो ईमान है। क्या है? सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह दुनियावी लिहाज से तुम्हें मुसलमान बना सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, तुम फिर मोमिन नहीं हो, मोमिन नहीं हो। इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत में ऐसा होगा, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। लोग समझेंगे मोमिन है, लोग समझेंगे मुसलमान है, लोग उसके साथ रिश्ते भी करेंगे, उसे अपनी गमी खुशी में भी बुलाएंगे, उसकी गमी खुशी में भी जाएंगे, उसका जनाजा भी पढ़ेंगे, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करेंगे, लेकिन उसका दिल मुर्तद हो चुका होगा, उसके दिल में ईमान नहीं होगा। और ईमान तो दिल की तस्दीक का नाम है, दिल की। इसलिए जरूरत इस बात की है, जब आप समझ गए ईमान कहते किसे हैं, आप ये समझो ईमान की निशानी क्या है। ईमान तो दिल में होता है, ईमान का होता है, दिल में होता है। इसलिए दूसरे आदमी को आप काफिर नहीं कह सकते जब तक वो वाज़ेह कुफर का काम न करे। किसी को आप मुनाफिक नहीं कह सकते जब तक वो खुलम खुला कोई निफाक का काम करे। हमारे पास दिल चीरने का आला नहीं है, हम किसी का दिल चीर के बताएं ये आदमी मुनाफिक है। कोई आदमी भी दूसरे के बारे में नहीं कह सकता ये मुनाफिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी, वही के जरिए हजूर को बता दिया गया फला फला मुनाफिक हैं, तो तब रसूलुल्लाह ने फरमाया ये मुनाफिक हैं। वगरना बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने हजूर के जमाने में मुनाफिक थे, जबान से कलमा पढ़ा, दिल में नहीं था, दिल में तस्दीक नहीं थी, दिल ने तस्दीक नहीं किया, जबान से कलमा पढ़ा। रसूलुल्लाह ने उन्हें मुसलमान समझा, मुसलमान समझा। तभी तो अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल है, मुनाफिकीन का सरदार है, दिल में निफाक था, जबान पे इकरार था, जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह था। रसूलुल्लाह ने उसे मुसलमान समझा, जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, अपनी कमीज मुबारक दी, उसमें उसे गुस्ल दिया गया और हजूर ने अपना लुआब उसकी जुबान पे रखा। इतने में वही आ गई, ए अल्लाह के नबी वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा, आप इन मुनाफिकीन में किसी की जनाजा नहीं पढ़ सकते। वला तकुम अला कब्रिही, जनाजा तो दूर की बात है, मुनाफिक की कब्र पे खड़े होने की इजाजत नहीं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये आदमी मुनाफिक है। वगरना पूरी जिंदगी अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल जैसे मुनाफिक को भी रसूलुल्लाह ने मुसलमान समझा, मोमिन समझा, क्योंकि ईमान दिल में होता है, इस्लाम जाहिर होता है। इस्लाम इकरार का नाम है, कलमा शहादत पढ़ने का नाम है, और ईमान दिल में तस्दीक का नाम है। तो दिल किसी को मालूम नहीं है दिल में क्या है, दिल में क्या है। हम लोगों का अलमिया यह है, हम दूसरों के ऊपर कुफर के फतवे थोपते हैं, दूसरे के ऊपर मुनाफिकत के फतवे लगाते हैं, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, फला के बारे में हम कहते हैं ये फासिक है, ये फाजिर है। याद रखो किसी आदमी को इख्तियार नहीं है किसी के बारे में कह दे ये मुनाफिक है, क्योंकि ये तो गोया ये दावा है कि मैं दिल के राज जानने वाला हूं, और दिल के राज सिर्फ अल्लाह जानता है। दिल के राज कौन जानता है? अल्लाह जानता है। तो मैं ये
بات آپ کو سمجھانے لگا تھا کہ اسلام کہتے ہیں اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنے کو، ایمان کہتے ہیں دل سے اس دین کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور فرق میں نے بتایا، حضور جو دین لے کر آئے ہیں اس کا دل سے ماننا، دل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، اور زبان سے اس کے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے۔ زبان سے اس کے اقرار کرنے کا نام ہے، ہم دل سے مانتے ہیں اللہ ایک ہے، رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور زبان سے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ دل نے مانا تو ہم مومن بھی ہو گئے، اور زبان سے ہم نے اقرار کیا تو مسلمان بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ انشاءاللہ یہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ عصمت، عقیدہ بالیوم الاخرہ، عقیدہ تقدیر، ان کے بارے میں آئندہ جمعے میں تفصیلاً میں بات کروں گا۔ آج صرف میں یہ سمجھانے لگا ہوں، جب آپ نے یہ سمجھا ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، تو اب دوسرا سوال یہ ہے کیسے معلوم ہوگا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ دوسروں کو مت ڈھونڈو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ایمان کے صدقے سے جنت جائیں گے، ایمان کی بدولت جنت جائیں گے۔ جب سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، سارے جنتی جنت میں جائیں گے، انبیاء کرام سفارش کر کے گناہگار مومنین کو جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دیں گے۔ ایسا مومن بھی ہوگا جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، صرف اس کے دل نے اللہ کو مانا ہوگا، رسول اللہ کو مانا ہوگا۔ ایسا مومن ہوگا جس کے دل نے تصدیق کی ہوگی، ایک زبان سے اقرار بھی نہیں کیا ہوگا، عمل بھی نہیں کیا ہوگا نیک۔ اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو ایک موقع پہ جہنم سے نکالیں گے، کوئلے کی طرح وہ جلا ہوا ہوگا، نہر حیات میں اسے ڈالیں گے، اس کا چہرہ حسین ہو جائے گا، پھر جنت بھیج دیں گے۔ یہ وہ گناہگار مومن ہوگا کہ اس کے ایمان کی خبر کسی نبی کو بھی نہیں ہوگی، تبھی تو نبی بھی سفارش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ نبی کو پتہ ہوگا تو سفارش کریں گے۔ ایسے ایمان والے کو بھی اس کا ایمان یہ فائدہ دے گا کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ ایمان اسے جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دے گا۔ یہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اب دیا تو ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کا ایکسرا بھی کرنا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی کرنا ہے۔ ہم صرف ایمان کے دعوے دار ہیں یا واقعی ہمارے اندر ایمان بھی ہے؟ ہم صرف مدعی ایمان ہیں یا ہمارے اندر ایمان پایا بھی جاتا ہے؟ صرف دعوے سے کام نہیں چلتا۔ کچھ بدھو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں، دیہاتی آئے۔ حضور نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے میرے نبی ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ آیت بتا رہی صرف زبان سے انہوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے پردہ کھول دیا۔ اللہ کو تو پتہ ہے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اپنے دلوں کو رات کو جب سو اپنے دلوں کا ایکسرا کیا کرو، ٹیسٹ کیا کرو، کہیں بے ایمانی کی حالت میں ہم اللہ کے پاس نہ جائیں۔ اللہ کے پاس جائیں ایمان کی حفاظت کرتے کرتے، ایمان کو بچا کے رکھتے رکھتے اللہ کے دربار میں جائیں۔ گناہگار صحیح، گناہ ہوں گے، معصوم نہیں ہے، لیکن ایمان کو ضائع نہیں کرنا میرے مسلمانوں۔ ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ایمان کا کیسے پتہ چلے گا ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کے صحابہ اپنے ایمان کی فکر کرنے والے تھے۔ ہماری تبلیغی جماعت، ان کا ایک نعرہ ہے کہ یہ ایمان و یقین کی محنت ہے۔ کس کی محنت ہے؟ یہ آپ کے ایمان پہ محنت کرتے ہیں، آپ کے یقین پہ محنت کرتے ہیں، آپ کے ایمان اور یقین کو جلا بخشنے کی جماعت ہے، آپ کے ایمان اور یقین کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، یہ اس کام کے لیے نکلی ہوئی جماعت ہے۔ یہ ایمان اور یقین کی میں نے اور آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے، معلوم بھی کرنا ہے ہمارے دل میں ایمان ہے یا منافقت ہے، ہمارے دل میں دوغلا پن ہے یا واقعی تصدیق قلبی ہے۔ ہم دل سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر ہمارا ایمان ہے،
اللہ کی وعیدوں پر ہمارا ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ ہے اور دل میں ہماری کالی بلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو زبان سے لا الہ والے ہوں، دل میں تصدیقی قلبی نہ ہو، سیدھا جہنم جائیں گے۔ اس لیے ایمان پہچاننا ہے، ایمان کی علامات معلوم کرنی ہے۔ صحابہ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ کیا مطلب ایمان کی علامتیں کیا ہیں جس کو ہم معلوم کر کے پہچان لیں اللہ کے نبی ہمارے اندر ایمان ہے، اور جسے پتہ چلے ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کو اپنے ایمان کی فکر تھی، ہمیں اپنی کوٹھی بنگلے کی فکر ہے، ہمیں اپنی اولادوں کی فکر ہے کہ ہم نہیں ہوں گے، یہ پیچھے سے کھائے گا کیا، اس کے مکان کا کیا بنے گا، اس کی جو ہے نوکری کا کیا بنے گا، بچوں کی شادیوں کا کیا بنے گا۔ ہمیں نہ اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے۔ معلوم کر ایمان کی علامات کیا ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی حدیث میں ایمان کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کیے، ان نشانیوں کو میں آج بیان کر رہا ہوں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایمان کی علامات کیا ہیں؟ حضور نبی کریم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن۔ فرمایا اے میرے صحابی اذا سرت کا حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، وساعت کا سیئتک، اور تیرا گناہ تجھے غمگین کرے، تجھے غم میں مبتلا کر دے، فانت مومن، تو آپ مومن ہیں، آپ ایماندار ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دو نشانیاں بیان کی ہیں۔ کیا نشانی؟ پہلی نشانی بیان کی جب تو نیک کام کرے نیکی سے تیرا دل خوش ہو جائے، نیکی سے تیرا دل کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ اور جب تجھ سے گناہ کا کام ہو جائے تیرا دل گناہ کے کام پر غمگین ہو جائے، نیکی پر تیرا دل خوش ہو کے ایسا مسرور ہو جائے جیسے تو بریانی کھاتا ہے، کباب کھاتا ہے، اچھی چیزیں کھاتا ہے، تیری طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب تو نماز پڑھ لے، جب تو روزہ رکھ لے، جب تو زکوٰۃ دے دے، جب تو حج اور عمرہ کر لے، جب تو ذکر اذکار کر لے، جب تو تلاوت قرآن پاک کر لے، جب تو دعوت و تبلیغ میں جا کے سروزہ چلہ لگائے، جب تو جہاد کے میدان میں جا کے جہاد کر دے، جب تو نیکی کے کھاتے والے کام کر لے، نیکیوں کے باغات اپنے لیے لگا لے، تو تیرا دل خوش ہو جائے، ایسا خوش ہو جائے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ تیرا دل نیکی کے کاموں میں ایسا خوش ہو جائے تو یہ تیرے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے، نماز چھوٹ گئی، آنکھوں نے بدنظری کر لی، کانوں نے غیبت سن لی، کانوں نے گانے سن لیے، زبان سے غیبت ہو گئی، زبان سے کسی پر بہتان لگا لیا، زبان سے جھوٹ بول لیا، زبان سے دوسری کی دل شکنی کر لی، آنکھوں سے بدنظری کر لی، تیرے ہاتھوں نے گناہ کر لیا، تیرے پاؤں نے گناہ کر لیا، تیرے 6-7 فٹ کے وجود سے نافرمانی کا کام ہو گیا، تو ایسے تڑپے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے، وہ خشکی پہ تڑپتی ہے، ایسے تو تڑپے، تیری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، تیرا سکون ختم ہو جائے، گناہ کے بعد تو توبہ کیے بغیر آرام سے بیٹھ نہ سکے، یہ تیرے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے زہر کھا لیا غلطی سے، کسی نے زہر ملایا، آپ نے وہ زہر منہ میں ڈالا، آپ کو پتہ چلا کہ میں زہر کھا گیا ہوں، تو آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ زہریلے اثرات دوائی نے ختم کر دیے۔ اس وقت تک آپ ڈرتے ہو، آپ کو سامنے ڈس لیا، اس وقت تک آپ بے فکر نہیں ہوتے، آپ غمگین ہوتے ہو، آپ پریشان ہوتے ہو کہ آیا یہ دم کی وجہ سے یہ زہر جو ہے یہ رک گیا ہے نہیں، زہر ختم ہو گیا نہیں، زہر اتر گیا نہیں۔ ایسے ہی جب آپ سے نماز چھوٹ جائے، آپ سے گناہ ہو جائے، یہ بے نمازی پن کا زہر، یہ گناہوں کے زہر جب آپ کو چڑھ گئے ہیں، آپ کو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک توبہ کر کے اس گناہ کے زہر کا اثر ختم نہ ہو جائے، تو تب پتہ چلے گا آپ مومن ہیں یا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 2 نشانیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، جب تجھ سے گناہ ہو جائے، تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، فرمائے فانت مومن، پھر آپ حقیقی مومن ہو، پھر آپ
कामिल मोमिन हो, फिर आप काम के मोमिन हो, फिर आप सही मानों में मोमिन हो, वगरना आप ईमान के दावेदार हो, हकीकी ईमान आपको नसीब नहीं है। मैं अपने गिरबान में झांकू ना, आप अपने गिरबान में झांके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है हर आदमी अपने गिरबान में झांके कि हाँ, जब कभी अल्लाह हमें अपने सामने खड़ा करता है, जब हम अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाते हैं, फिर क़ियाम में खड़े होते हैं, क्या क़ियाम में कभी हमें लज्जत आती है, हमें मजा आता है, हमें सुरूर आता है, रुकू लंबा करके रुकू में हमें मजा आता है, सजदों में हमें खुशी नसीब होती है, सजदों की लज्जत नसीब होती है, अल्लाह के सामने रोने में मजा आता है, कुरान की तिलावत में हमें सुरूर नसीब होता है, नेकी के कामों में हमें सुरूर नसीब होता है। या नमाज, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, हम बेगार समझकर नमाज पूरी करते हैं, ना क़ियाम का पता, न रुकू का पता, न कौमे का पता चलता है, न जलसे का पता चलता है, ना ये पता है पहली रकात में मैंने क्या पढ़ा, कौन सी सूरत पढ़ी है, इमाम ने पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी है, इमाम की 2 रकातें हो गई हैं या 3 हो गई, 4 हो गई, 50 आदमियों की सफ में एक नमाजी होश वाला होता है, एक नमाजी ऐसा होगा जिसको इसके सजदे लज्जत दे रहे होंगे, जिसको इसका क़ियाम लज्जत दे रहा होगा, जिसको इसके सजदे लज्जत दे रहे होंगे, जो कुरान की तिलावत से मसरूर होगा, जो कुरान सुनने से मसरूर होगा। आज हमारा हाल यह है, गाना सुनने से हमें सुरूर आता है, कुरान सुनने से हमें सुरूर नहीं मिलता। सहाबा किराम थे, कुरान करीम में वो पढ़ने में, कुरान करीम सुनाने में उन्हें ऐसी लज्जत नसीब होती थी। उस्मान गनी नमाज में खड़े हो गए, नफली नमाज है, रात का वक्त है, कुरान शुरू किया, नेकी में ऐसा मजा आ रहा है, ईमान अंदर होगा, नेकी में मजा आएगा, निफाक अंदर होगा, नेकी के कामों में दिल नहीं लगेगा, गुनाह के कामों में तेरा दिल लगेगा। उस्मान गनी खड़े हो गए, कुरान की तिलावत शुरू कर दी, पढ़ते गए, पहले 10 पारे खत्म कर लिए, दरमियाने 10वें खत्म कर लिए, आखिरी 10 खत्म कर लिए, एक रकात में उस्मान गनी ने पूरा कुरान खत्म कर लिया। ये क्या है? ईमान है। ईमान अंदर होगा, कुरान पढ़ने में मजा आएगा। नमाज में खड़े हैं सहाबा किराम, अल्लाह अकबर कबीरा। एक गज़वा है, हुजूर ने 2 सहाबा की ड्यूटी लगा दी, पहरा देना है, इशारे कर रहा हूं। एक साहबी कहने लगे, ए मेरे यार, आधी रात तक आप आराम करो, मैं पहरा दूंगा। दूसरे ने कहा कि आधी रात मैं पहरा दूंगा। चुनांचे बारी बारी पे एक सो गया, दूसरा पहरे पे खड़ा हो गया। दिल में आ गया कि नमाज पढ़ूं, अल्लाह से मुलाकात करूं। अल्लाह से मुलाकात में मजा आ रहा है, लज्जत नसीब हो रही है, और अल्लाह की मुलाकात के लिए दिल तड़प गया। नमाज की नीयत बांध ली। दूर से काफिर ने देखा कोई पहरेदार खड़ा है, उसे दूर से वार किया। एक तीर आके लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, गरम गरम खून जिस्म से बहने लगा। सहाबी ने जब महसूस किया कि कहीं मेरी जान इस हालत में चली ना जाए, चुनांचे नमाज को मुख्तसर की, अपने साथी को जगाया। साथी कहने लगा, पहले जगाते क्या हो गया? फरमाया, मैंने कुरान की एक सूरत शुरू की थी, ऐसा मजा आ रहा था, मैं चाह रहा था सूरत खत्म करके फिर सलाम फेरूं, लेकिन मुझे ये अंदेशा था कहीं मैं इस हाल में दुनिया से रुखसत न हो जाऊं, दुश्मन हुजूर के यारों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया है। हाँ, ईमान अंदर है, याद रखो, ईमान दिल में है, लेकिन ईमान की अलामतें तुम्हारे वजूद पे होंगी। मालूम करना आसान है, ईमानदार हो या मुनाफिक हो। आज माफ करना, हम ईमान के दावेदार हैं, हमारे अंदर ईमान नहीं है। ईमान होता, सुबह के वक्त गर्म बिस्तरों पे हमें मजा ना आता। अजान के बाद जिसे नींद के अंदर मिठास नसीब हो रही हो, नींद में लज्जत नसीब हो रही हो, और मस्जिद की तरफ उसके कदम न उठ रहे हो, ये मुनाफिक तो हो सकता है, ये मोमिन नहीं हो सकता। जुम्मे की अजान, जुम्मे का मुबारक दिन है, आखिरी अजान के बाद जो मुस्टंडे मस्जिद की तरफ आ रहे होते हैं, ये कालों की तरह पांव को घसीटते हुए जब आ रहे हैं, ये मुनाफिकों की निशानी है कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो कसल के साथ, सुस्ती के साथ पांव घसीटते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं। शौक से नहीं आते, मोहब्बत से नहीं आते। उनकी नमाज में मोहब्बत नहीं होती। कहीं इमाम साहब ने मस्जिद में तकरीर में 2 मिनट ऊपर कर दिए, सबकी खुसर पुसर शुरू, किसी ने किरात लंबी कर ली, सजदा लंबा कर लिया,
ایسے بدبخت کہتے ہیں، پرسوں ایک مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو فلاں شاگرد جب نماز پڑھاتا ہے وہ سجدہ بہت لمبا کرتا ہے، رکوع بہت لمبا کرتا ہے، کہنے والا نوجوان ہے، جب میں اسے دیکھتا ہوں پورا دن بازار میں کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ گپ لگا رہا ہے، اس کی کمر میں درد نہیں ہے، کہتا ہے جب رکوع لمبا کرتا ہے یہ طالب علم تو ہماری کمر میں درد آ جاتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ یہ آدمی اپنے دل کا خیر منا ہے، یہ اس کے دل کے نفاق کی نشانی ہے۔ دل میں ایمان ہوگا، میں نہیں کہہ رہا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، تو مومن ہے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، بہتان ہم لگاتے ہیں، ناجائز دوسروں کی زمینوں پہ قبضے ہم کرتے ہیں، چوریاں ہم کرتے ہیں، بہتان ہم لگاتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، ظاہری گناہ بھی کرتے ہیں، باطنی گناہ بھی کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی میٹھی نیند سو رہے ہیں، پھر بھی سکون سے جی رہے ہیں۔ سمجھ جاؤ تمہارے اندر ایمان کی رمق نہیں ہے، ایمان کا کرنٹ ہوگا، گناہ کے بعد بے قرار ہو جاؤ گے، رونے کے بغیر، رب سے معافی مانگے بغیر تمہیں چین نہیں آئے گا۔ جیسے صحابہ کرام ہیں، اللہ نے صحابہ کرام کو امت کے لیے نمونہ بنایا ہے، وہ کام جو رسول اللہ نہیں کر سکتے تھے، امت سے کل وہ کام ہونے تھے، اللہ نے تکوینی طور پر اپنے محبوب کے یاروں سے وہ کام کروائے تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے۔ ایک صحابی ہے نام ماعز اسلمی ہے، شادی شدہ صحابی ہیں، غلطی سے ایک گناہ ہو گیا، منہ کالا ہو گیا، گناہ کا کام کر بیٹھے۔ اب گناہ چھپ کے کیا ہے، تاریکی میں کیا ہے، لیکن حضور کے صحبت یافتہ ہیں، دل میں ایمان ہے، اب ایمان نے انگڑائی لی، ایمان اندر سے اسے جگا رہا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ، تو ظالم ہے، زبان پر ربنا ظلمنا انفسنا ہے، گھر سے نکلتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں آتا ہے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، میں گندہ ہو چکا ہوں۔ حضور کے صحابی ہے، کون صحابی؟ جسے قرآن نے رضی اللہ کہا، جسے قرآن نے رضوان ہو کہا، جس کے لیے قرآن نے کُلًا وعد اللہ الحسنہ کہا، ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ حضور کا شاگرد ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ پہ جب آدمی بے قرار ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ماعز اسلمی رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے چہرے کا رخ پھیر دیا کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، ہوش میں ہے، حواس کام کر رہے نہیں۔ وہ صحابی دوسری طرف سے آتا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد قائم کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے تیسری طرف رخ پھیر دیا، وہ تیسری طرف سے آیا، حضور نے چوتھی طرف رخ پھیر دیا، چاروں طرف سے آ کے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی میں نے ظلم کر لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سنسار کر دیجئے، پتھر مار مار کے مجھے ہلاک کر دیجئے تاکہ اللہ کے پاس میں پاک ہو کے جاؤں، گناہ کے عالم میں رہ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 مرتبہ اس کی زبان سے اقرار جرم کے کلمات سنے، رسول اللہ نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا، پتھر مار مار کے صحابہ کرام نے اسے سنسار کیا۔ شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے، اسے رجم کر دیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ کی سزا یہ ہے، اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ شادی شدہ تھا، رجم کیا گیا، خون بہا، ایک خون کا قطرہ اٹھ کے ایک صحابی کے کپڑوں پہ لگا، غالباً حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ پلیت آدمی کا خون، اس گندے آدمی کا خون، اس گناہگار کا خون آ کے میرے جسم پہ لگا۔ رسول اللہ ناراض ہو گئے، رسول اللہ نے فرمایا عمر سن، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس کے دل میں ایسا خوف تھا، اس خوف نے، اس تقوی نے اسے اس بات پہ مجبور کیا کہ دنیا میں سزا ہو جائے، آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، دنیا میں گناہ سے پاک ہو کے اللہ کے دربار میں جاؤں، قیامت والے دن سرخرو ہو جاؤں، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ جاؤں۔ عمر یہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں اس وقت غوطے کھا رہا ہے، اللہ اس سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ جنتی، یہ بخشایا گیا ہے۔ یہ صحابہ ہیں، غام دیا ہے، صحابیہ ہے، گناہ ہو گیا،
गुनाह हो गया। आई ऐसे ही एक तरफ से कह रही है अल्लाह के नबी मुझे सजा दीजिए, दूसरी तरफ हुजूर ने रुख फेरा, उधर से आई, फिर तीसरी तरफ हुजूर ने रुख फेरा, फिर चौथी तरफ, 4 मरतबा उसने इकरार किया। हुजूर ने देखा इसके पेट में बच्चा है, जुर्म इसने किया है, सजा इसे कैसे दी जाए। ये दिल में ईमान होगा, गुनाहों के बाद फिर तौबा किए बगैर आदमी टिक के बैठ नहीं सकता। हुजूर ने कहा जाओ, जब बच्चे की विलादत हो जाए फिर आओ, फिर तुझे सजा दी जाएगी। बच्चे की विलादत होती है, 1 साल का अरसा बीत जाता है, 1 साल में इससे अपना गुनाह भूला नहीं है, खौफ से दिल फट रहा है, अल्लाह की मोहब्बत से दिल रो रहा है। साल बाद आती है, मासूम बच्चे को जोली में उठाया है, अल्लाह के नबी ये बच्चा है, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये बच्चा तेरे दूध का मुख्ताज है, इसे दूध के लिए कोई और मुयस्सर नहीं है, जाओ इसे 2 साल दूध पिलाओ, फिर आना। 2 साल दूध पिलाया गया, फिर माँ आती है, सहाबी आती है, बच्चे के हाथ में खुश्क रोटी का टुकड़ा पकड़ाया हुआ है, ये निशानी अल्लाह के नबी अब ये मेरे दूध का मुख्ताज नहीं है, अब तो सजा नाफिज कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सजा नाफिज की, सजा दी गई। ये 2 वाकयात सुनाने का मकसद एक ही है, हम तो एक दिन नमाज पढ़ ली, एक मरतबा तस्बीह 100 की दानों की फेर दी, एक चिल्ला लगा लिया, थोड़ी से नेकी के काम कर लिए, गुनाह पे गुनाह करते हैं, न नेकियों पे खुशी नसीब है ना गुनाहों पे बेकरारी है। ये सहाबा किराम की आदत थी, जब नेकी के काम करते नेकी पे उन्हें खुशी नसीब होती थी, गुनाह के बाद बेकरार हो जाते। तो ईमानदार हम हैं, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं, लेकिन याद रखो कभी कभार बल्कि हर रोज रात को अपने ईमान का टेस्ट करो, एक्सरा करो, ईमान है ये नहीं है। और एक एक्सरा मैंने बताया वो ये है, देखो नेकी में तेरा दिल खुश होता है नहीं, और गुनाह पे तेरा दिल गमगीन होता है नहीं, खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह कहो, नहीं होता तो अपने ईमान की तजदीद करो, दोबारा कलमा पढ़ो और अल्लाह से मांगो अल्लाह मुझे ईमान, हकीकी ईमान नसीब फरमा, ईमान की लज्जत नसीब फरमा, ईमान की पुख्तगी नसीब फरमा, ईमान की हलावत नसीब फरमा, ईमान के समारात नसीब फरमा। अगर मांगा तो ठीक है, नहीं तो बड़ी नाकामी है, बड़ी। अगर हमें ये कैफियत नसीब नहीं है तो हमें कामिल ईमान नसीब नहीं है। कामिल ईमान नाकिस ईमान है, नाकिस। और सिर्फ हमारा अजीब अलमिया है, हम ईमान में भी नाकिस कबूल है, दुनिया के लिहाज से नाकिस चीज कबूल है। अपने बच्चे के लिए रिश्ता देखते हैं ना, हम देखते हैं लड़की को देखते हैं, आंखों से ठीक है नहीं है, कानी तो नहीं है, गूंगी तो नहीं है, बहरी तो नहीं है, ठिगनी तो नहीं है, कलर में ऐब तो नहीं है। हाँ, बच्चे के रिश्ते के लिए कामिल नुक्स और ऐब से पाक ढूंढते हैं। मकान लेते हैं ऐब से पाक, गाड़ी लेते हैं ऐब से फाल्ट से पाक। जब ईमान अपने लिए ढूंढते हैं, हम कहते हैं लंगड़ा लूला ईमान काफी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, दिल ने मान लिया, बाकी कामिल ईमान नहीं है। तो खैर, हमारी मिसाल ऐसे है, जैसे एक आदमी था ना, उसने एक मुसव्विर से कहा मेरे जिस्म पर शेर की तस्वीर बनाओ। पुराने जमानों में ये सुई को जिस्म में जो है ना चुभाकर और उसके अंदर रंग भरकर वो तस्वीर बनाते थे। चुनाचे जब उसने सुई ली और उसे जख्मी की एक जगह पे ऐसे रखी, दबाई, तो कहने लगा आप क्या बना रहे हो? कहने लगा मैं तो दुम बना रहा हूं। कहा दुम के बगैर भी शेर बन सकता है, छोड़ो दुम। जब दूसरी जगह पे उसने उसको रखा और उसके जो है ना सर को बनाने लगा और कानों को बनाने लगा, कहा क्या बना रहे हो? कहा कान। कहा कान के बगैर भी शेर हो सकता है। जब उसने तीसरी जगह रखा, कहा क्या बना रहे हो? कहा पैर। कहा छोड़ो, पैर के बगैर भी हो सकता है। हम भी ऐसा लंगड़ा लूला ईमान अपने लिए ढूंढते हैं जिसके जो कामिल नहीं है। ऐसा ईमान तुम्हें पुलिस सराहत पे नहीं ले जा सकता, पार नहीं कर सकता और जन्नत तक नहीं पहुंचा सकता। आखिरी बात, ईमान का जब ये मुराकबा करना है या नहीं हमारे अंदर, तो फिक्र पैदा होगी कि जब हम दुनिया से जाएं, हर आदमी की ख्वाहिश है अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे करे, है नहीं है? इसलिए अब खात्मा ईमान पे कैसे होगा? हर आदमी फिक्रमंद है, मैं भी फिक्रमंद, आप भी फिक्रमंद। ईमान पे खात्मे का नुस्खा बता रहा हूं।
حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک آدمی اس کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت مجھے اللہ کا خوف ہے, پتہ نہیں خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ ہوگا, خاتمہ خیر پہ ہوگا یا برا ہوگا, میں گھبرا رہا ہوں, اللہ کا ڈر ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے. حضرت نے دیکھا بندہ بڑا گھبرائے ہوئے ہے, کہا میں تجھے وظیفہ بتا رہا ہوں, نسخہ بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے صدقے سے ایمان پہ خاتمہ ہوگا. ایسا وظیفہ حضرت نے بتا. اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ہم سب کی ضرورت ہے خاتمہ ایمان پہ ہو, کلمے والی موت آ جائے. حضرت نے فرمایا ایسے کرو, وضو کرو, وضو کے بعد جا کے 2 رکعت صلاۃ توبہ کے پڑھو, اور اس کے بعد رو کے مانگو اللہ میں کلمہ اب پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں میرا ایمان ہے یا نہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اے اللہ میں آج مسلمان ہو رہا ہوں, میں کلمہ اب دوبارہ پڑھ رہا ہوں, اور یہ کلمہ میں نے پڑھ لیا, میں یہ کلمہ آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں. آپ کے پاس, آپ خود کہہ رہے ہیں اے اللہ, آپ تو خود کہتے ہیں کہ امانت دار کو دی جائے, میں یہ کلمہ آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں, یہ میری امانت ہے. جب میری موت کا وقت آئے, جب تیری ملاقات کا وقت آئے, اے اللہ میرے اس توبے کو بھی واپس کر لینا, میرے اس کلمے کو بھی واپس کر لینا, میرے اس ایمان کو بھی مجھے اس وقت واپس کر دینا. حضرت شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اس طرح توبہ کرو, اس طرح کلمہ پڑھو, تجدید ایمان کرو, انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور حق ایمان پہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.